أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات. یہ زمانہ وہ ہے کہ اسلام پر اور معاشرے مسلمین پر ہر طرف سے ایک یلغار ہے، اور اس اعتبار سے اسلام شناسی اور مسلم شناسی، اسلام شناسی اور مسلم شناسی کے اسباق پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے. ایک ایسی شخصیت کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہو رہی ہے جن کا تعلق میڈیا سے تھا. ابھی آپ حضرات نے سنا صحافت سے تھا، میڈیا سے تھا، اور اس وقت اگر آپ عالمی میڈیا کا جائزہ لیں تو طرح طرح سے اسلام پر، اسلامی تاریخ پر، مسلمین پر، مسلمین کی تاریخ پر، اسلامی تہذیب پر، اسلامی ثقافت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے. سامنے کی حقیقتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. دور وہ آ چکا ہے کہ دن دوپہر
چمکتے ہوئے سورج کے نیچے کھڑے ہو کے دلیل مانگی جا رہی ہے کہ بتائیے سورج وجود رکھتا ہے یا وجود نہیں رکھتا؟ یہ دور آ چکا ہے کہ دن میں کھڑے میں سورج کے نیچے سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے اور سوال کر رہے ہیں بتائیے وجود سورج کا ہے یہ ثابت کیجئے۔ اگر یہ سوال آپ سمجھ گئے تو بس ایک سوال میں ذہن بڑی حقیقتوں سے مربوط ہو جائے گا۔ جو لوگ آج بھی ولایت علی ابن ابی طالب پہ کی دلیل مانگتے ہیں، ارے خدا کی قسم اگر ولایت علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوتی، نافذ نہ ہوتی، آفتاب ولایت کی روشنی پھیلی ہوئی نہ ہوتی، تو پھر یہ آج جو دنیا میں جہاں بھی جو کچھ اسلام نظر آ رہا ہے کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ جو مسلم جہاں بھی جس قدر اسلام پر نازاں ہے، جو فرد بھی جتنا اسلام رکھتا ہے، وہ اسلام کس کی ولایت کا فیضان ہے، کس کی ریاضت کا فیضان ہے؟ کس کے جہاد اور کس کے مجاہدے کا فیضان ہے؟ اگر اسلام نام ہے دلوں کے فتح کرنے کا تو یہ کام علی نے کیا، اور اگر اسلام نام ہے ملکوں کے فتح کرنے کا تو اس کا صحرا بھی آپ جس کے سر بھی چاہیں مڑنا، مگر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اصل قاعدہ، وہ اصل زمین، وہ اصل مرکز جس پر کھڑے ہو کر آپ نے تمام عالم کو فتح کیا ہے وہ شمشیر علی کی دین تھا۔ سامنے کے حقائق ہیں، کوئی نئی بات میں نے نہیں کہی۔ آپ تڑپ گئے، داد دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے، بالکل سامنے کی باتیں ہیں۔ لیکن بس میں نے یہ کہا کہ دیکھو یہی سورج کی روشنی ہے۔ تم میدان میں کھڑے ہو کے سورج کے نیچے ہم سے پوچھ رہے ہو کہ سورج ہے کہ نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی ہے، یہ رہی سورج کی روشنی۔ یہ جس کے وجود سے تمہارے وجود کا سایہ معتبر ہوتا ہے وہی روشنی ہے۔ بھئی روشنی نہ ہو تو آپ کا سایہ پیدا ہوگا؟ ظل، سایہ تو تبھی پیدا ہوگا نا جب روشنی ہوگی۔ یہ جو عالم کے نقشے پر آپ کا وجود ہے اور آپ کا سایہ ہے، یہ کسی آفتاب کی تابانی کا صدقہ ہے، تصدق ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ کے ذوق کے لیے فوری طور پر تاکہ ذہن مربوط ہو جائے نتیجہ کلام سے عرض کر دیا، لیکن گفتگو مرحلہ بمرحلہ آگے بڑھانا چاہوں گا۔ آج از سر نو اسلام شناسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ آج از سر نو مسلم شناسی کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ بعض حضرات خود ہمارے معاشرے سے ابھرتے ہیں
اور بالکل ایک نئی تفسیر دین کی لے کے سامنے آ جاتے ہیں. ہم تو اسے دین سمجھتے ہیں, ہم تو اسے اسلام سمجھتے ہیں. بھئی اسلام جو ہے انسانی صنعت کا نام نہیں ہے. اسلام انسان کی صنعت کا نام نہیں ہے کہ ایک انسان نے بنایا تھا اور دوسرے انسان کو اس میں تبدیلی کا حق حاصل ہے. ایک انسان نے تعمیر کی تھی, دوسرا انسان آ کے اس تعمیر کو ریکنسٹرکٹ کرے, اس کا حق نہیں ہے. اس لیے کہ یہ انسان کی تخلیق نہیں ہے. اسلام انسان کی صنعت نہیں ہے. پروردگار جناب افتخار عارف صاحب کی زندگی میں خوب برکتیں عطا فرمائے. میرے اس جملے کو انہوں نے جس طرح سے سمجھا ہے اور سنا ہے اور جس نگاہ سے مجھے دیکھ کر داد دی ہے, وہ یا میں سمجھتا ہوں یا وہ سمجھتے ہیں. غالباً ایک لفظ پر وہ ٹھٹکے ہیں, ریکنسٹرکٹ. بھائی یہ ماشاءاللہ جنرل یعقوب صاحب تشریف فرمائے ہمارے سامنے. ایک انسان ہے, ایک بشر ہے, انہوں نے کوئی عمارت بنائی اور اس کے بعد کوئی اور جنرل صاحب آئے. انہیں حق ہے, جیسے انہیں حق تھا بنانے کا, انہیں حق ہے اس کو تبدیل کرنے کا, ریکنسٹرکٹ کرنے کا. ریکنسٹرکشن واضح ہے, رینوویشن, ریکنسٹرکشن, تجدید عمارت کی, تشکیل نو, تشکیل جدید. یہ سب ممکن ہے کہاں؟ جب اصل اساس اور بنیاد اور عمارت بنائی ہو کس نے؟ کسی انسان نے. لیکن اگر عمارت بنائی ہوئی پروردگار کی ہے اب کسی انسان کو ریکنسٹرکشن کا حق حاصل نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ. بات آپ سمجھیے تو بہت نزدیک کی بھی ہے اور بات سمجھیے تو بہت دور تک کی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال اتنے ورژن اسلام کے پیش کیے گئے کہ پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں دوبارہ اسلام شناسی کی ضرورت ہے. اسلام شناسی, اصول اسلام کیا ہیں, اصول دین کیا ہیں, بنیادیں ثقافت اسلامیہ کی کیا ہیں, اسلامی تہذیب اور اسلامی ثقافت کی بنیاد کن چیزوں پر, کن اقدار پر ہے, کن اقدار پر ہے. ہمارے سامنے تو ایک ایسا اسلام لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے اور ایسی اسلامی تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں کہ جہاں سب کچھ ہے الا اقدار. قدریں تو ہیں ہی نہیں. تمام اساس دین چند لفظوں پر رکھ دی گئی. عزیزو, اساس دین لفظوں پر نہیں قدروں پر ہے. اساس دین, دین کی, اسلام کی بنیاد ورڈز پر نہیں ویلیوز پر ہے. چند الفاظ کے دہرانے کا نام نہ اسلام ہے نہ ایمان. آپ صرف لا الہ الا اللہ کہتے رہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہیں اور آپ کی تمام وفاداریاں بتوں سے ہوں. وہ چاہے بت کسی طاق میں رکھے ہوں یا آستین میں رکھے ہوں یا دل میں رکھے ہوں یا دماغ میں رکھے ہوں, کہیں بھی رکھے ہوں, اور وہ بت
چاہے پتھر کے ہوں، چاہے موم کے ہوں، چاہے لکڑی کے ہوں، چاہے لفظوں کے ہوں، چاہے خواہشات نفس کو بت بنا لیا ہو، بت ہے۔ تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے رہنا اسلام نہیں ہے۔ لفظوں پر اساس اسلام نہیں ہے، قدروں پر اساس اسلام ہے۔ اس لیے کہ اصلاً یہ انسان کس لیے کہلاتا ہے؟ جب تک زندگی جبلتوں کے سہارے رینگتی ہے زمین پر، وہ حیوانیت کے دائرے میں رہتی ہے۔ جب زندگی قدروں کے شہپر سے اڑتی ہے افلاک پر، تو انسانیت وجود میں آتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ جملہ یاد رہے گا؟ یہ زندگی جب تک جبلتوں کے سہارے زمین پر رینگتی رہتی ہے، یہ حیوانیت کے دائرے میں رہتی ہے، اور جہاں اسے اقدار کے پر لگ جاتے ہیں اور افلاک پر اڑنے کی سعی کرتی ہے، وہیں سے انسانیت معتبر ہوتی ہے۔ یہ انسان ان دو قدموں سے چلتا ہے زمین پر، مگر انسان کی روح، بیٹھے میں افتخار عارف صاحب پوچھئے روح کے لیے سب سے حسین اور سب سے زیادہ استعمال ہونے والا استعارہ کیا ہے عرفانی ادب میں یا کلاسیکی ادب میں؟ روح انسانی کو کہتے ہیں طائر روح۔ طائر روح، یہ طائر روح میں طائر کا لفظ کیوں آیا؟ طائر کا کلمہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ روح جو ہے خاکی نہیں ہے، روح زمین پر رینگتی نہیں ہے، یہ جسم ہے جو دو قدموں سے زمین پہ چلتا ہے۔ روح انسانی ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے۔ خدا کی قسم، روح انسانی ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے، اس لیے کہ روح اس خاک سے جنسیت نہیں رکھتی، سنخیت نہیں رکھتی۔ روح خاک کی جنس سے نہیں ہے، روح خاک کے سنخ سے نہیں ہے۔ روح کی طبیعت اور خاک کی طبیعت جدا جدا ہے، اس لیے روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے۔ یہ جسم خاکی جسم پر زمین پر چلتا رہتا ہے، لیکن روح آسمان پر پرواز کرتی رہتی ہے۔ جب آپ قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو روح کا ایک مقام ہوتا ہے، جب آپ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں روح کا ایک مقام ہوتا ہے، جب آپ سجود کی حالت میں ہوتے ہیں روح کا بلند ترین مقام ہوتا ہے۔ یعنی جسم مادی خاک پر ہوتا ہے اور روح جو ہے وہ افلاک پر ہوتی ہے۔ اور ہمارے روح انسانی، روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے، اور جب یہ روح مادی جسم پر اتنی گرفت پیدا کر لے، اتنی قدرت پیدا کر لے کہ جہاں تک روح جائے جسم کو ساتھ لے کر جائے، اسی مرحلے کا نام معراج ہوتا ہے۔ روح ہمیشہ مائل پرواز ہوتی ہے۔ اور اپنی روح کی ایک خصوصیت اور سمجھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے جسم میں مخلوقات کی تمام صفتیں رکھی ہیں، جسم میں، اس وجود میں اور آپ کے نفس میں، لیکن وہ شے جسے روح کہتے ہیں اس میں الہی اسماء کے تجلیات ہیں۔
اس میں میں نے 3 لفظیں الگ الگ استعمال کی ہیں، جسم، نفس، روح. اشتباہ نہ ہو، روح ایک الگ حقیقت ہے. یہ جسم کے اندر جو ایک حقیقت ہے اسے تو نفس کہتے ہیں. روح جسم کے اندر نہیں ہوتی، چونکہ روح ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے. روح ایک امر مجرد ہے. روح امر مجرد ہے. امر مجرد کے معنی یہ ہے کہ روح لا مکانی ہے، لا زمانی ہے. اور جب روح لا مکانی ہے تو اس مکان جسم میں کس طرح سے مقید ہو سکتی ہے؟ یہ دقیق فلسفیانہ بحثیں ہیں. اسے بس ریفرنس کے طور پہ، حوالے کے طور پہ کہہ کے آگے بڑھ گیا. اسے نفس کی حقیقت روح سے مختلف ہے، اور روح ہمیشہ مائل پرواز رہتی ہے. جسم انسانی، نفس انسانی کی تربیت کرنا اس طرح کہ وہ امر الہی کے تابع رہے ہمیشہ. امر الہی. دیکھیے اس فقیر کی گفتگو کا اسلوب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شرعیات سے لے کے عرفانیات تک کلام کو مربوط رکھنا چاہتے ہیں، فقہیات سے لے کر عرفانیات تک. جس کا جتنا ذوق ہے اپنے ذوق کے مطابق حظ و حصہ لے کر جائے. فقہیات سے لے کر اور عرفانیات تک. فقہ میں اٹھتے بیٹھتے ہم علماء تشریف فرمائے، پروردگار ان کے وجود پربرکت کو دوام عطا فرمائے. فقہ میں اٹھتے بیٹھتے کس چیز پر بحث ہوتی ہے؟ امر الہی، اوامر اور نواہی. اصل تو زور اسی پر ہے. یوں احکام خمسہ ہیں. احکام خمسہ سے مراد کیا ہے؟ امر، نہی، استحباب، کراہت، اباحت، واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح. یہ 5 جو ہیں انہیں کہلاتے ہیں احکام خمسہ. زندگی کے جتنے شؤون ہیں، زندگی کی جتنی باتیں ہیں، سب ان 5 احکام کے تحت آ جاتی ہیں. یا کچھ چیزیں واجب ہیں، یا کچھ چیزیں حرام ہیں، یا کچھ چیزیں مستحب ہیں، یا کچھ چیزیں مکروہ ہیں، یا کچھ چیزیں مباح ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چھٹی کوئی قسم آپ ڈھونڈ کے لا نہیں سکتے. شریعت نے ان 5 کیٹیگریز میں، 5 کالمز میں آپ کی پوری زندگی کے تمام افعال و حرکات و سکنات کو منظم کر دیا ہے. منظم اور مشروح. تشریح کر دی، اس کی حقیقت بیان کر دی، اس کا حکم بیان کر دیا. لیکن ان تمام کو اگر سمیٹ کے ایک لفظ میں کہیں کہ فقیہ کی ساری قد و کاوش کیا ہوتی ہے، کس چیز کو دریافت کرتا ہے؟ امر الہی، اللہ کا امر، اللہ کا حکم. فی الحال لفظی مشابہت سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن بعد میں جب آپ ڈوبیں گے تو کچھ اور بھی نظر آ جائے گا. امر الہی فقہیات میں. روح کی تعریف کیا ہے؟ اب عرفانیات میں قدم رکھ دیا آپ نے. خود قرآن مجید میں یہ آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی. پوچھتے ہیں یہ آپ سے روح کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ روح تو امر ربی ہے. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی. خود روح ایک امر ربی ہے. شریعت کا کام یہ ہے کہ اس نفس کو، اس جسم کو اوامر فقہیہ کے تحت لا کر اس طرح تربیت کیا جائے،
اس طرح پروان چڑھایا جائے، اس طرح اس کی ریاضت ہو، اس طرح اس کی تربیت ہو کہ اس امر الہی کے تابع ہو سکے۔ یہ تمام اوامر اگر ہم اس پہ عمل کرتے چلے جائیں تو کس کے تابع ہو جائیں گے؟ پھر زمین کی کشش ثقل سے نکل جائیں گے رفتہ رفتہ، اور اس امر الہی کے تابع ہو جائیں گے جس کا نام ہے روح۔ اور پھر وہ منزل آ جائے گی جہاں کشش زمین بالکل ختم ہو جائے، کشش مادہ بالکل ختم ہو جائے، ثقل ارضی کا اثر اور دائرہ اور سحر اور جادو ختم ہو جائے، اور روح اس امر الہی کا اس طرح اقتدار قائم ہو جائے کہ جہاں وہ چاہے بدن کو اپنے ساتھ لے کر پرواز کرتی چلی جائے وہ روح۔ اتنی آسانی سے بات سمجھ میں آئی؟ ذرا سی اور وضاحت کر دوں اسی کی۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد، عبد یعنی بندہ، عبد یعنی غلام، عبد قن، خالص غلام، خالص بندہ۔ اچھا، خالص بندے کی شان کیا ہوتی ہے؟ آپ کسی کو ملازم رکھیں اور وہ ملازم واقعاً دل و جان سے آپ کے ہر حکم کا پابند ہو تو وہی بہترین کہلائے گا نا، وہی تو بہترین کہلائے گا۔ آپ اپنے آفس میں کوئی ملازم رکھ لیجئے، اگر وہ آپ کی ہر بات پہ کہے کیوں، تو کیسا ملازم کہلائے گا؟ آپ کہیں بیٹا یہ خط جو ہے یہ لیٹر ذرا ڈراپ کر کے آؤ، کیوں؟ ذرا ان سے یہ پیغام کس لیے؟ اگر ہر بات پر اور کہیں کہ مولا جو ہے یا جو بھی دفتر میں حاکم ہے وہ اپنے ملازم سے کہے کہ ذرا یہ کام کر دو، کہ میری تو عقل میں نہیں آتا۔ ارے بندے، تیری عقل میں نہیں آتا، یہ دفتر تیری عقل سے نہیں چل رہا ہے، مالک کی عقل سے چل رہا ہے۔ جس آفس میں تم ملازم ہو بھیا، تم ملازم ہی ہو نا، دفتر کے مالک تو نہیں ہو۔ دفتر چل رہا ہے دفتر بنانے والے کی عقل سے، تمہاری عقل سے نہیں۔ تو جو مالک کہے وہ کرتے رہو، یہ نہ کہو میری عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ کتنی آسان ہو گئی بات، آسان ہو گئی نا۔ اچھا، اب اگر ایک وہ ملازم ہے کہ بھئی کوئی اوپر سے فرمان آیا، پہلے پڑھ کے غور سے دیکھ رہے ہیں میری سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، میری سمجھ میں آئے گا تب میں آگے بڑھاؤں گا، میری سمجھ میں آئے گی بات تب میں کروں گا یا کروں گی، جو بھی ہو۔ میری عقل میں آئے، میری سمجھ میں آئے، کیوں کا جواب مل جائے، کیسے کا جواب مل جائے، کس لیے کا جواب مل جائے، تب میں کام آگے کروں گا۔ کئی دن آپ اسے ملازم رکھیں گے اور کتنا پروموشن دیں گے، کتنی ترقی دیں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ترقی اور پروموشن تو اسی کو ملے گی نا جسے ملازم رکھا، اب وہ وفاداری کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے۔ وفاداری کے ساتھ، بالکل وفاداری، وفاداری لفظ ہے یہ۔ وفا کیا ہے؟ وفا لفظ نہیں ہے، قدر ہے۔ وفا ورڈ نہیں ہے، ویلیو ہے۔ وفاداری کے ساتھ جو اسے آرڈر ملا، فرمان ملا، حکم ملا، اشارہ ملا، اس نے وہ کام کر لیا۔ اب یہ سبحان اللہ انہوں نے اتنی زور سے کہا کہ ایک اور جملہ کہہ دینے کا جی چاہتا ہے۔ اگر صاف صریح لفظوں میں کہا جائے کرو،
تو یہ تو ہے حکم، اور اگر صرف اشارہ ہو